ایسے لوگ جو سانس لے رہے ہیں مگر اس کی یاد سے غافل ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کا خوف جن کے دل میں نہیں ہے، انسان کا احترام نہیں ہے، باہمی اخوت نہیں ہے، محبت پھیلانے کے بجائے دہشت پھیلا رہے ہیں، وحشت پھیلا رہے ہیں، قریب لانے کے بجائے انسانوں کو، ذہنوں کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اللہ کی مخلوق کے دائرے سے نکل تو نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالی جن کا ذکر فرما رہا ہے آیت کریمہ میں، اس حیات کی ان لوگوں کو ہوا تک نہیں لگی، وہ زندہ رہتے ہوئے بھی مردہ ہیں۔ لیکن جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ابد الآباد تک زندہ ہیں، نہ صرف خود زندہ ہیں بلکہ جو ان کی محبت میں مر جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے انسانوں ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر۔ خوف دے کر، یہ آج کل برطانیہ میں ایک خوف کی لہر زیادہ محسوس ہوتی ہے، مریض زیادہ آتے ہیں۔ خوف کیا ہے؟ خوف ایک معلوم خوف ہوتا ہے۔ موبائل بند کر دیں سارے حضرات، مہربانی فرمائیں۔ ایک خوف وہ ہوتا ہے جس کا انسان کو پتہ ہو کہ خوف کس وجہ سے ہے۔ ایک نامعلوم خوف ہوتا ہے کہ خوف کی وجہ پتہ نہیں، تو جو معلوم ہو وہ تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز سے مجھے خوف ہے، تو اگر وہ ناجائز کر رہا ہے تو اسے ڈر ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو درست کرے کہ جب تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ اور قرآنی تعلیمات کے مطابق چلو گے تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے زمرے میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ غم تو وہ کرتا ہے، خوف وہ کرتا ہے جو غلط راستے پر چل رہا ہو، جو صحیح راستے پر چل رہا ہو، جس نے کسی کا حق نہ مارا ہو، حق تلفی نہ کی ہو، اور جو ناجائز خواہشات اپنے اندر پیدا نہ کیے ہوئے ہو، اور حلال اور حرام کی تمیز کو اس نے ختم نہ کیا ہو بلکہ جائز طریقوں سے رزق کما رہا ہو، قرآنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے عین مطابق چل رہا ہو، تو لازماً وہ ولایت میں، اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہے، اور ان کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو یہ دہشت اور نفرت پھیلانے والے طبقے یہ اس زمرے میں قطعاً نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آزمایا تو اس کو جاتا ہے جس کے متعلق پتہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، غیب بھی جانتا ہے، سامنے کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تو آزما کس طرح رہا ہے؟ دیکھیں نا، یہ حضرات بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ میرا امتحان لیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میری قابلیت کتنی ہے، آپ کی قابلیت کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں آپ سے کچھ پوچھ لوں تو میں اپنے علم میں اضافہ کروں گا، پتہ چلے گا کہ آپ کی قابلیت کتنی ہے۔ ممتحن حضرات ہیں، امتحان بچوں کا لیتے ہیں تو ممتحن کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس بچے کی استعداد کتنی ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے وہ اس پر سوال کرتا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، تو اس کو آزمانے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کیوں آزماتا ہے؟
ایک سوال ہے حضرات. اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے لیے غیب اور سامنے کی چیز برابر ہے، لیکن جس کو آزماتا ہے اگر وہ اپنی آزمائش میں پورا اترے تو اس کے جو ہم جنس لوگ ہیں، یہ سارے انسان بیٹھے ہیں، اس کو ممتاز اور بلند کرنے کے لیے اپنے ہم جنسوں میں وہ آزمائش کی گھڑی اس پر لاتا ہے، تو وہ جب اس امتحان میں پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا ہے انسان کو، اس کے ہم جنس انسان کو، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہم جیسا ہے، ہم جیسا ہے، ہم اس جیسے ہیں، اس میں کیا کوئی امتیاز ہے، یہ بھی ماں سے پیدا ہوا، اس کا خالق بھی اللہ، ہمارا خالق بھی اللہ، جو اس کے اعضاء ہیں ہمارے بھی وہی اعضاء ہیں، جو اس کے تقاضے ہیں بشری وہ بھی ہمارے بھی وہی تقاضے ہیں، تو ہم میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ شکل و صورت کی مماثلت، اس سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس میں بھی ہم نے بہت سی تبدیلیاں رکھی ہیں اور زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن اسے تم اپنے جیسا نہ سمجھو، یہ تم جیسا نہیں ہے، نظر آتا ہے، لیکن اس کا کردار دیکھو، اس کا مقام دیکھو، اس کی شان دیکھو، کہ جس میدان میں میں نے اس کو آزمایا یہ اس آزمائش میں پورا اترا، اس لیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کسی معاملے میں، وَالْجُوعِ، بھوک بھی ہم دیتے ہیں، بعض اوقات بھوکا بھی رکھتے ہیں، کیونکہ رزق دینے والے ہم ہیں، ہماری مرضی ہے کسی کو رزق دیں، بھوکا رکھیں. جس طرح ماں باپ ہیں تو سزا کے طور پر ماں بھوکا بھی رکھتی ہے، بچے کو روٹی بھی نہیں دیتی، خفا ہوتی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، تو ایک مجازی اس کا ایک رتبہ ہے، تو وہ تو مالک حقیقی ہے. تو اگر انسان کو سب کچھ نافرمانی کے باوجود بھی دیتا رہے تو وہ مزید بگڑ جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انجام جانتا ہے ہر انسان کے افعال اور ان کے انجام کو جانتا ہے، اس لیے وہ اپنے منشا کے مطابق کبھی رزق وافر عطا فرماتا ہے اور کبھی اس میں یعنی وہ مقدار میں کمی کر دیتا ہے. وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ہمیشہ آپ کو تجارت میں فائدہ نہیں دوں گا، بلکہ خسارہ بھی ہوتا ہے، گھاٹا بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، یہ ہماری مرضی ہے، ہم اپنی منشا کے مطابق نفع بھی دیتے ہیں، کس کو کتنا نفع دینا ہے، کب تک دینا ہے، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اس کو ہم نے نعمتیں دی لیکن اس نے کفران نعمت کیا، میرا شکر ادا نہیں کیا، اس لیے ہم اس کو واپس لے رہے ہیں. اور بھوکا بھی رکھتے ہیں اور اموال میں نقص بھی ڈالتے ہیں، کمی ڈالتے ہیں، ثمرات، باغوں میں، پھلوں میں. اور پھر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ چھوٹے بچے، چھوٹی اولاد جو ہے، ان کو جوان ہونے سے پہلے ہم اپنے پاس بلا لیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں. یہ بھی ایک ہماری آزمائش ہے کہ کیا ہمارا بندہ اپنی اولاد کی محبت میں کھو کر کیا ہم سے کوئی گلہ شکوہ تو نہیں کرتا، کہ وہ اپنی اولاد کی محبت میں کھو کر کیا ہم سے کوئی گلہ شکوہ تو نہیں کرتا، کہ وہ معاذ اللہ یہ تو نہیں کہتا کہ معاذ اللہ ہمارا رب بڑا ظالم ہے کہ اس نے ہم سے ہمارا بچہ چھین لیا جو ابھی جوان بھی نہیں ہوا، دنیا کی بہار بھی نہیں دیکھی، تو کیا اس قسم کی کوئی گلہ مندی تو نہیں کرتا، کیا ہماری رضا پر راضی رہتا ہے. پھر فرمایا یہ مراتب ہیں ابتلا کے، آزمائش کے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، اور اے میرے نبی ان صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچے یا پہنچنے والی چیز کوئی پہنچے، قالوا، وہ کہتے ہیں انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں،
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم نے ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہی طبقہ خاص ہے کہ جن پر میری رحمتیں اور سلام ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہ بھی ایک حسر کا انداز ہے کہ یہی طبقہ ہے، صرف اور صرف یہی طبقہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔